اب دعوت خطاب میں جس نوجوان کو دینے جا رہا ہوں، حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن شیخو پوری، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد، نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ اج دیے عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس جو اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر لحاظ دے نال کامیاب ہے، دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ آمین نال کسی دا کوئی پھڈا تے نہیں چلدا تواڈے وچ؟ آمین نال ہی کئی بندے لڑائی پا کے بہ رہندے نے، جبکہ دا معنی ہے اللہم استجب، یا اللہ ساڈیاں گزارشاں نو قبول فرما۔ اس واسطے دعا ہوئے تے آمین کنجوسی اور بخل نہ کریا کرو۔ یا اللہ جتنے آئے نے انہاں سارے تے راضی ہو جا۔ حضرات دی وقار علماء کرام دی ایک بہت بڑی تعداد اللہ دے فضل و کرم دے نال موجود ہے، اور اپنے اپنے وقت دے اندر علماء اور قائدین خطابات فرمان گے۔ میں بڑے اختصار دے نال اپنی سعادت سمجھ دیا ہویا حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہر دے اندر، اور حضرت مولانا حکیم محمد ابراہیم حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل اسد رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہر دے اندر، اور بقیت السلف حضرت مولانا محمد نصر اللہ خان بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی دے شہر دے اندر چند معروضات پیش کرن دا موقع ملے، میں نو اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا۔ حضرات دی وقار عنوان بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دی حرمت ہے، عنوان بھی نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور توقیر دائے، اور آج حافظ آباد دی سرزمین دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن و سنت دے پروانے سٹی اور ضلع حافظ آباد اور گرد و نواچوں آ کے اس بات دا عزم کرنے واسطے موجود نے، اور اس بات دا ارادہ کرنا چاہ رہے نے کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دے، نبی پاک علیہ السلام دی ناموس دے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت دے چوکی داراں، اور اسی اس بات دا عزم کر کے جاواں گے، اس بات دا ارادہ کر کے جاواں گے، اور رب کبریا دی ذات دے نال اس بات دا وعدہ کر کے جاواں گے کہ جب تک ساڈے جسم دے اندر جان ہے، ساڈے منہ دے اندر زبان ہے، ساڈے وجود دے اندر خون دا آخری قطرہ تک باقی ہے، اسی کٹتے سکنے ہاں، اپنیاں جاناں دا نظرانہ پیش تو کر سکنے ہاں، لیکن پاک پیغمبر دی حرمت تے آنچ آنا گوارا کر سکدے۔ ذرا بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تڑپ جاؤ، اور دشمنان رسول نو پیغام دیو، حرمت رسول پر
جان قربان کر بھی سکتے ہیں اور حرمت رسول کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں، ہم خون قربان کر بھی سکتے ہیں، ہم دشمنوں کا خون نکال بھی سکتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب گستاخان رسول ملک پاکستان دے اندر دندناتے پھر رہے نے، کھلے عام پھر رہے نے، تو آڈے کولو اینا بے غیرتاں نو پٹا نہیں پایا گیا، تو آڈے کولو اینا نو روکیا نہیں گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے گستاخان رسول دے خلاف اقدام کیتا ہے۔ آسمہ جہانگیر اور کتی اور کنجری اور بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور طوائفہ عورت اس جج نو کہہ رہی ہے اینو جناب عہدے تو ہٹا دیتا جائے، اینو منصب تو پیچھے کر دیتا جائے۔ آسمہ جہانگیر تو بھی سن لے تے تیرے چان والے تیرے عاشق بھی سن لین، پاک پیغمبر دے دیوانے زندہ نے، نبی پاک علیہ السلام دے پروانے، شمع رسالت دے پروانے زندہ بھی نے، ہوشیار بھی نے، بیدار بھی نے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اتنی طاقت اور قوت رکھ دینے کہ جو انگلی پاک پیغمبر دی حرمت تے اٹھے گی انہوں توڑ دیاں گے، جڑی آنکھ اٹھے گی انہوں پھوڑ دیاں گے، اور جڑا سیر اٹھے گا او دی گردن مروڑ دیاں گے۔ کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، محبت دے نال تڑپ جاؤ، پاک پیغمبر جناب محمد، سارے نہیں بول دے، اچھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر، اساں تو آڈا ذکر جیڑا ہے وہ بلند کر دیتا ہے، اساں تو آڈی شان نو عرفات اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اور رب کائنات نے میرے محبوب پیغمبر نو جس عظمت دے شان نہ نوازیا وہ عظمت کی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ نو پوچھے اللہ سونیا تو نبیاں نو بڑیاں فضیلتاں دیتیاں، جعلتا ابراہیم خلیلا، اللہ تو ابراہیم نبی نو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ تو موسیٰ نبی نو کلیم بنایا ہے، وسخرتا لی سلیمانا، تو سلیمان نبی واسطے، وسخرت لی سلیمان الریحا والشیاطین، اللہ تو سلیمان واسطے ہوامانو مسخر کر دیتا ہے اور شیطانانو جنانو مسخر کر دیتا ہے، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اللہ عیسیٰ واسطے تو مردیانو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ منو کی دیتا ہی نبیانو اتنیاں فضیلتاں دیتیاں کہ منو کی عطا کیتا ہے۔ اللہ کہنے نے میرے محبوب پیغمبر کیا ایک کافی نہیں، اذا ذکرتو ذکرتا معیہ، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا۔ کیا ہے عظمت سب تو زیادہ نہیں؟ رب کائنات نے ذکر بلند کیتا ہے اور فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اچھی بولو، تسی تے سپیکر نالوں بھی رہے ہو، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ یہ اگے ٹکن ہی نہیں دیا، میں کھر کدھر نو جان رہے، استاد جی کو آواز بھی سیٹ کرو۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اینو رہن ہی نہ دئی، بندے نیڑے نیڑے کر لینے ہیں، یہ کوئی ترلا مالی۔ حضرات توجہ ہے، ایک باری پڑھو سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پاک پیغمبر اساں تہاڈا ذکر بلند کر چھڑے آئے، اساں تہاڈی عظمت دے شان نو بلند کر چھڑے آئے۔ میں صدقے تے قربان جاواں محبوب سونیا، رب کائنات نے محبتاں دا اظہار کیتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانیک اول ابتر۔ اے میرے محبوب پیغمبر اساں توانو خیر کثیر عطا کیتی، اساں توانو کوثر عطا کیتا ہے، نماز پڑھ قربانی کر اپنے رب واسطے۔ رہ گئی گل تیرے دشمناں دی، رہ گئی گل تیرے گستاخاں دی، اے میرے محبوب پیغمبر رہندی دنیا تک میں تیرا نام چمکائی جاواں گا، میں تیرے نام دی عظمتاں بتائی جاواں گا، تیرے دشمن دا نام مٹ جائے گا، تیرا دشمن
दुश्मन दुम कटा हो जाएगा, तेरा दुश्मन अबतर हो जाएगा। ऐ महबूब सोनिया रहिंदी दुनिया तक मैं तेरे नाम नू चमकाई जावांगा, मैं तेरे नाम नू कायनात दे अंदर फैलाई जावांगा। और किते फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। फरमाया महबूबा तेरे दुश्मनां नाल मैं आपे ही निबड़ लवांगा, तेरे गुस्ताखां नू मैं खुद ही मिटा देआंगा, तेरे गुस्ताखां दा निशान मिट जाएगा, नाम रवेगा या अर्श वाले रहमान दा या पाक पैगंबर नबी सुल्तान दा। उच्ची पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नाम बुलंद कीता है, अल्लाह ने जिक्र बुलंद कीता है। और हाफिजाबाद दे रोशन ज़मीरों उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हुर्मत, उस महबूब दी नामूस दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते अहले हदीस मैदान अमल दे अंदर है। अहले हदीस क्यों ना तहफ़्फ़ुज़ करे, अहले हदीस ने हर एतबार दे नाल अगर मासूम समझे है आमिना दे लाल नू समझे है, अगर अजीम समझे है आमिना दे लाल नू समझे है। यही ते साडा कसूर है। साडा इमाम आज़म भी कमली वाला, साडा आला हजरत भी कमली वाला, कायनात दे लोगो साडा पीर भी ओ, साडा मुर्शद भी ओ। कौन है? हजरत शाहुल कुरान ने तारफ करवाया है, आंदे ने जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। जिदा सुनन नूं दिल करदा है एक बारी उच्ची कहो सुभान अल्लाह। कि जनिया आमिना ने, जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने, कायनात नू सुखदा सा आया। जग चमकिया सूरज दी रोशनी थी, पर दिल दे अन्निया नजर न आया। और कई पुल पे दौलतां शौकतां ते कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी, तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। मैं सदके ते कुर्बान जावां, अल्लाह ने ओ महबूब अता कीता है। लोगों क्यों ना मोहब्बतां दा इजहार करिए। और जो लेके आए साडे वास्ते ओ खीर है, साडे वास्ते ओ दीन मुकम्मल। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। आ साउंड किवें दी है? बंद ही कर दियो, ठोस रहन दियो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रात में सदके ते कुर्बान जावा। आए दो चीज़ां लेके आए, पाक पैगंबर आए मुकम्मल दीन लेके आए। दीन दो चीज़ां दा नाम है, एक किताब है दूसरी सुन्नत है। एक किताब है दूसरी सुन्नत है। दीन दो चीज़ां दा नाम, दो ही चीज़ां लेके आए। आए दो चीज़ां लेके आए और गए दो ही चीज़ां छड़ के गए। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। किताब व सुन्नत लेके आए, किताब व सुन्नत ही छड़ के गए। सानू दो ही काफ़ी, बोलो किसी तीसरी चीज़ दी लोड़, किसी तीसरी चीज दी लोड़। इको बिल्कुल बंद कर दियो, बिल्कुल आवाज ठोस कर दियो। हजरात किसी तीसरी चीज दी लोड़ नहीं। दो चीज़ां लेके आए, दो ही चीज़ां छड़ के गए। सानू किसी तीजी चीज दी लोड़ नहीं। साडे वास्ते दीन मुकम्मल है। असा मुर्शद मन्ने हैं, असा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू पीर मन्ने हैं, असा इमाम आज़म मन्ने हैं, असा आला हजरत मन्ने हैं। इस वास्ते कायनात दे लोगों हकीकी माने दे अंदर अगर हुर्मत रसूल दे, अगर पाक पैगंबर दी नामूस दे, नबी पाक दी इज्जत दे, पाक पैगंबर दी इस्मत दे, अगर हकीकी रखवाले कायनात दे अंदर कोई है और सिर्फ
اہل حدیث نے اور بقول شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید تھے، جنہوں نے چنیوٹ کے میدان میں کہا تھا اہل حدیثوں اس کائنات میں ختم نبوت کے اگر حقیقی رکھوالے ہیں تو تم ہو، کیونکہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اور چنیوٹ میں شہید قائد نے کہا تھا کہ لوگوں جس نے رحمت کے قطرات سے بارش سے ڈر جانا ہے اس کو اجازت ہے وہ ابھی چلا جائے، ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی عظمت کے جھنڈے پکڑ کے ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے، اور ہم کھڑے ہوں گے۔ واڈی انشاءاللہ تو پتہ لگ جاندہ ہے، ہم کھڑے ہوں گے، اور تڑپ جاؤ ہم کھڑے ہوں گے پاک پیغمبر کی حرمت کے لیے، نبی پاک کی ناموس کے لیے۔ اور جسٹس شوکت صدیقی دے سامنے مقدمہ آیا، علماء کرام حضرت پٹی صاحب انہیں پتہ کی کیا، کہنے لگا جب سے میں نے سوشل میڈیا پر نبی پاک کی توہین کے شواہد دیکھے ہیں تب سے مجھے نیند نہیں آتی، اور میاں نواز شریف تم ملک دا حکمران ہے، تینوں کے میں نیند پہ جاندی ہے، اپنے آپنو عاشق رسول سمجھنے، اور میاں شہباز شریف اپنے آپنو عاشق رسول سمجھ دے ہو، اور دوسرے پاسے گستاخان رسول نو ملک چو فرار ہون دیتا جائیں تو اڈی محبت کیسی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دا دفاع کرن والے اللہ دے سپاہی، اللہ دی فوج اس کائنات دے اندر موجود ہے، اور مرتے دم تک نبی پاک دی حرمت دا دفاع کرتے روانگے۔ کہو انشاءاللہ، سارے بول کے کہو انشاءاللہ۔ اسی اپنی محبت تا اظہار بھی کرانگے، کون محبوب ہے اور کون مرشد ساڈا میں قربان جاواں۔ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، سارے نہیں بول دے مسئلہ کی اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ سونا چہرہ قد کاٹ، میں کیوں نہ دی حرمت دا دفاع کراں، کیوں نہ دی محبت دا اظہار کراں۔ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا، جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا۔ سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا، حافظ آبادیو تڑپ جاؤ، سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ۔ حضرت قاضی عبدالرشید صاحب توجہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ صلی اللہ چھال پا دیو، ٹھنڈ پا دیو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے تے قربان جاواں، لوگوں کون مرشد ملے آئے، کون رہنما ملے آئے، حضرت شیخ القرآن دی زبانی ترجمہ کردہ جاواں، کتے محبت تے نال کہنا کون آیا، آیا مزمل، آیا مدثر، طہ آیا، یاسین آیا۔ نبی پاک دی محبت دا ترانہ سن کے تڑپ جاؤ، چی کہو سبحان اللہ۔ آیا مزمل، آیا مدثر، طہ آیا، یاسین آیا، دردی بھکھیاں دا ساقی تسیاں دا، بن کے رحمت للعالمین آیا۔ سراج منیر بشیر نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا۔ قسم رب دی پوچھ، قسم رب دی پوچھ، حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا۔
اور کون آئے؟ میرا مالک اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کون آیا ہے کیوں نہ اپنی محبت کا اظہار کردا جاواں۔ ہو حامد و محمد، پڑھ لو صلی اللہ، سنا دیاں ترانہ نبی پاک دی محبت، اونچی پڑھو صلی اللہ ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد۔ مخدوم صہیب احمد صاحب پتہ نہیں ایڈی دوروں کی کہہ رہے ہیں حضرات محبت پیار دے نال۔ ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کون ہے مرشد؟ ہو افصح بمقالہ ہو افصح بمقالہ ہو اکمل بنوالہ ہو اعظم بجلالہ ہو افقد بمثالہ ہو افقد بمثالہ۔ کون ہے میرا مرشد؟ میں قربان جاواں، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی۔ کون ہے میرا محبوب؟ وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی۔ انہیں خود بولا کہ خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ۔ اوہ میرا محبوب مرشد جناب محمد، اچھی پڑھ لو صلی اللہ ہو۔ کہ تو انو آخر تے ایک اور گل نہ سنا دیا، ایک عیسائی رائٹر ہے، قابو نہیں آ رہی آواز، پتہ نہیں کی گل، عیسائی رائٹر، او دا نائے مائیکل ایچ ہارٹ، مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی ہے دی 100 دنیا دے 100 عظیم ترین آدمی، دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن، دنیا دے 100 عظیم ترین آدمی، اور انہاں دی نا تاریخ لکھی 100 بندے دی۔ توجہ ہے میرے وال بہ جو بس کی کرن لگے، پانی رکھ دیو بس پیچھے گل کر لیندے میں، توجہ لوکی تواڈے لے ویندے خری کی شاپر چوں کڈن لگے، سپ نکلن لگے، توجہ فرماؤ 100 عظیم آدمی دنیا دے، انہاں دی تاریخ لکھی تے مذہب دے اعتبار نال رائٹر عیسائی ہے اور پیشے دے اعتبار نال سائنسدان ہے۔ توجہ ہے جی، وہ سائنسدان ہو ادھر دھیان کرو، پیشے دے اعتبار نال سائنسدان اور مذہب دے اعتبار نال عیسائی۔ حضرات غور کرے آجے کتنی عظیم بات ہے، 100 بندے دی تاریخ لکھی، دنیا دے مؤثر ترین 100 انسان، کہنے لگا مقدمے دے اندر لکھ دے، کہنے لگا میں بڑا غور کیتا کہ ہن میں ترتیب لگانی ہے، ہن میں فہرست بنانی ہے، میں پہلے نمبر تے کنوں لے کے آواں؟ اگر میں ویکھاں اپنے مذہب وال تو پہلا نمبر کدا بندا ہے؟ مینوں پتہ لگ گیا کہ ڈی توجہ ہے تہاڈی، پہلا نمبر کدا؟ میں عیسائی ہوں، اگر میں مذہب دے اعتبار نال پہلا نمبر دیاں تو پہلا نمبر بندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، اور اگر میں اپنے پیشے وال ویکھاں تو پھر پہلا نمبر بندا ہے کسے سائنسدان دا۔ میں کسے سائنسدان نو پہلا نمبر دیاں، کہنے لگا میں 100 بندے دی تاریخ نو بار بار پڑھیا، میں کھنگالیا، میں تحقیق کیتی، میں پھر بار بار ریسرچ کیتی، میں جس نتیجے تے پہنچے وہ نتیجہ کی ہے مائی چوائس آف محمد۔ سارے نہیں بولے، ایک باری سارے پڑھ لو خان، ایک باری ٹھنڈ پہ جائے، گونج پہ جائے، اللہ دی رحمت دا یقین ہو جائے اور منہ چے کھنڈ پہ جائے جناب محمد۔ کہنے لگا مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی لسٹ آف دی ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسن may surprise some reader and may be questioned by others, but he was only man in history. He was only man in history
who was supremely successful on both the religious and the secular levels. کہنے لگا کائنات دے لوگوں میں دنیا دے مذہبی لوگاں نو پڑھیا, میں سیکولر لوگاں نو پڑھیا, میں کائنات کے ہر مذہب کو پڑھا, میں نے دنیا کی ہر شخصیت کو پڑھا, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہر اعتبار سے اگر بے مثل اور با مثال اس کائنات میں کوئی ذات ہے تو اس کا نام ہے محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. وہ دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. نعرہ تکبیر. قائد یوتھ فورس حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب, قائد یوتھ فورس آمریت کے بت کو پاش پاش کرنے والے حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب. حضرات عزیز وقار قائد محترم حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں, اور میں بات کر رہا تھا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے حوالے سے. حضرات اس کائنات کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا, دنیا میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اگر پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی عزت نہیں کرتا, نبی پاک کی حرمت کا پاس نہیں کرتا, نبی پاک کی ناموس کا دفاع نہیں کرتا, اور نبی پاک کی توہین اور گستاخی کرتا ہے, وہ اپنے عمل سے بتاتا ہے اسے کسی نبی سے کوئی تعلق نہیں, اسے کسی جناب کائنات کی انسانیت کے کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں. حضرات ہر مذہب کا انسان نبی پاک علیہ السلام کی عزت کا دفاع کرتا ہے, اور ان کی مجبوری ہے, ان کو دفاع کرنا پڑے گا کہ ان کائنات میں کسی بھی نبی سے نسبت رکھنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آمنہ کے لال علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کرے, کیونکہ نبی پاک کائنات کے اندر آئے, ہر نبی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے آئے, ہر پیغمبر کی نبوت کی تائید اور تصدیق کرنے کے لیے آئے. اس لیے آؤ کائنات کے لوگ, اہل حدیث کی دعوت پہ غور کرو, اہل حدیث کی پکار پہ غور کرو. انشاءاللہ ہم ملک پاکستان میں اور جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچا پیغمبر کے گستاخوں کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کے گستاخوں کو ہم چوراہوں میں لا کے رہیں گے, پاک پیغمبر کی حرمت کے پرچم لہرا کے رہیں گے, اور آپ نے آخر پہ میرا ساتھ دینا ہے. حرمت رسول پر جان قربان کر بھی سکنے ہیں تو انشاءاللہ جان بولو, جان لے بھی سکنے ہیں. اور میں قائدین سے بھی کہوں گا آپ بھی اس بات کا عزم کریں, اس بات کا ارادہ کریں. قائدین اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. حضرت حافظ محمد ابراہیم تبسم صاحب, حضرت حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب, اور قائد ملت حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب, حضرت مولانا مشتاق چیمہ صاحب, اور ہمارے سب کے سرپرست مولانا نصر اللہ خان بھٹی صاحب, حضرت قاضی عبدالرشید ارشد صاحب, جناب نعمت اللہ ظفر صاحب, تمام قائدین سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں. جناب ذوالفقار علی فاروقی صاحب, جناب طارق ڈار صاحب, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس بات کا قوم کو یقین دلائیں اگر پیغمبر کی ناموس کے لیے ہمیں اپنا خون بھی بہانا پڑا ہم دریغ کریں گے. کھڑے ہو کے ایک دفعہ عزم کر کے دکھائیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, ہاتھوں کی زنجیر بنا کے, پاک پیغمبر کی حرمت. آپ بھی کھڑے ہو جائے, تو ہی پرونے آئے, اٹھ کے کھلو ذرا. نعرہ تکبیر, لبیک 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 لبیک. حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, گستاخ رسول کی ایک سزا. اور حضرات آخری پیغام سن لیجئے. آخر پہ میں اپنے مشن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کی گلی گلی, نگر نگر, کریا کریا, کوچا کوچا, شہر شہر میں انشاءاللہ تعالی شہداء کے مشن کا پرچم لہراتے رہیں گے اور نفاذ اسلام کی آواز اٹھاتے رہیں گے. حافظ آبادیوں, علامہ شہید کے دشمنوں کو انشاءاللہ میدان سے بھگاتے رہیں گے. اور آج ہم حافظ آباد میں اونچی کوا پاکستان میں مدینے والے کا نظام آئے گا, اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ یہاں سے جائے گا.